سے آخر سال تک جنت کو سجایا جاتا ہے۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو وہ ایک ہوا چلتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ حوریں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں، یا باری تعالیٰ جو اس ماہ مبارک میں عبادت و ریاضت کرتا ہے تو اس کو ہمارے لیے شوہر بنا دے۔ تو میرے مصطفیٰ کریم رؤوف رحیم کے امتیوں، یہ برکت ہے رمضان کی، یہ برکت ہے رمضان کی۔ مصطفیٰ کریم رؤوف رحیم کے امتیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فمن شاہد منکم الشہر فلا یصمہ، بس کوئی یہ مہینہ پائے وہ تو اس کے روزے رکھے، یعنی جو بندہ زندہ ہے اس رمضان کو پائے، اس رمضان مبارک کے روزے رکھے۔ تو میرے مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم کے امتیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ حضور اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حضرت ابو ذر غفاری روایت کرتے ہیں، جو حضور اعلیٰ نبینا علیہ السلام فرمایا جو ایمان و اخلاص کے ساتھ، جو ایمان و اخلاص کے ساتھ جو رمضان کے روزے رکھے گا اس کے پچھلے سب گناہ اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ یہ حضور اعلیٰ نبینا علیہ السلام فرماتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں دانے موجود ہیں ہم کیوں روزے رکھیں؟ اگر بدن کا زکات نکالنا چاہتے ہو تو روزہ رکھو۔ تو میرے مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم کے امتیوں، آگے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفہ، جو شخص اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اسے آگ سے 70 سال کی راہ سے دور رکھے گا۔ جو ایک روزہ رکھے گا تو اس کو 70 سال کی راہ سے اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے دور رکھے گا، جو بندہ صرف ایک روزہ رکھے۔ تو میرے مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم کے امتیوں، آگے اللہ رب العالمین کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں من صام یوما ابتغاء وجہ اللہ بعدہ اللہ من جہنم کعودہ غراب طائر وہو دوزخ حتی